شان فضیلت وہ ہوتی ہے جو مرتبہ مقام ثابت ہو، وہی فضیلت درجہ ماننا، بیان کرنا، عقیدت اور محبت کہلاتا ہے، جبکہ فضیلت شان بیان کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر سچ جھوٹ کا چورن بیچنا نہ فضیلت ہے اور نہ عقیدت اور محبت۔ اس وقت یہ بات سمجھنے کی از حد ضرورت ہے، کیونکہ عام عوام جہاں کہیں صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم کی شان میں لمبی لمبی پڑھتے یا سنتے ہیں، بغیر تصدیق، تحقیق یا حوالہ چیک کیے جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیتے ہیں اور اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا ماننے والے، عقیدت مند اور عاشق تک کہہ ڈالتے ہیں۔ بھلا عشق کا یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا؟ اور آپ اس حد تک بڑھ جائیں کہ ان کے مرتبے سے ہی ان کو بڑھا دیں اور خدا سے ملا دیں، یہ سبق تو ان محبوبین نے بھی نہیں پڑھایا۔ اب ان دنوں میں دیکھ لیں کہ اہل بیت کے فضائل میں علی رضی اللہ عنہ کو خدا یا حسن و حسین کی شان میں صحابہ پر تبرہ تک کرتے ہیں، یا ایون یوم شہادت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے موقع پر سنی سنائی مشہور جھوٹی روایات پر جھوم رہے ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جھوٹی فضیلت بیان تو ان کی جائے جن کی اپنی کوئی شان نہ ہو یا حقیقت میں کوئی مرتبہ نہ ہو، جن کی محبت، عظمت اور جنت کے سرٹیفکیٹ آسمان سے اترے، ان کی شان میں ملاوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ افسوس کہ جہالت اس قدر ہے کہ جو حقیقی فضیلت سنائے اس کی محبت میں شک کیا جائے اور اللہ کی عظمتیں، انعامات کی بشارتیں ناکافی سمجھتے ہیں، اور جو سچ جھوٹ کا ملغوبہ پیش کر دے اس پر واہ واہ اش اش کر اٹھتے ہیں۔ اب یہی محرم کے حوالے سے دیکھیں تو لمبی لمبی چھوڑی جاتی ہیں اور بغیر ثبوت کے جسٹ سنی سنائی، پڑھی پڑھائی تاریخی باتوں پر کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، مورخین نے، قلم کاروں نے، مصنفین نے جو لکھ دیا اس کو لکھ ڈالتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی قرآن و حدیث کا صفحہ ہو۔ مثال کے طور پہ کہ محرم تو وہ مہینہ ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم کی توبہ قبول ہوئی، آدم کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، ادریس کو درجات عالیہ عطا ہوئے، کشتی نوح وادی جودی پہ ٹھہری، ابراہیم کو مقام خلیل سے سرفراز کیا، یوسف کو جیل سے رہائی ملی، یعقوب کو بینائی ملی، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، فرعون غرق ہوا، موسیٰ کلیم اللہ بنا اور عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، اور قیامت بھی محرم میں آئے گی۔ اہل مکہ خانہ کعبہ کا غلاف یوم عاشوراء کو چڑھاتے تھے، ابرہہ کا لشکر یوم عاشوراء کو تباہ ہوا، اور بھی بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سی ازواج اور دیگر اہم شخصیات کی ولادت، نکاح، وفات اس مہینے کے یوم عاشوراء سے منسوب کی جاتی ہے، اور تو اور پاکستانی سیاست کے بھی حوالے دیے گئے۔ یاد رہے کہ یہ سب باتیں تاریخ سے منسوب ہیں، جن کے ہونے نہ ہونے کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید، اور فضیلت وہ ہوتی ہے جو آسمانی گیون ہو۔ کیا محرم کی فضیلت میں صرف یہی کافی نہیں کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا؟ دیکھیں ویسے تو 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن کسی مہینے کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا۔ یہ واحد حرمت والا مہینہ ہے کہ جس کی شان میں یوں آیا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا حرمت والا مہینہ۔ ناظرین و سامعین، اس بات کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہیں پھر ہم اپنی حدود کو کراس کر جاتے ہیں اور پیروں کو ولیوں سے، ولیوں کو نبیوں سے اور نبیوں کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ تو فضیلت وہی ہوتی ہے جو رب نے عطا کی ہو، اور اس میں ملاوٹ اور جھوٹ کے سہارا لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن